پنجاب کی سرزمین کے ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کی ذات کے ساتھ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی شخصیت کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے اور ایسے ایسے من گھڑت قصے ان کے ذات لگائے انہوں نے۔ میں نے خود ایک بندے سے سنا، اس نے کہا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ گلیوں میں ناچتے پھرتے تھے۔ اب یہ ایک اللہ کا ولی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ بندہ گلیوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ گلیوں میں ناچتا پھرتا تھا اور پاؤں میں جو ہے گھنگرو باندھ کے وہ گلیوں میں ناچتا تھا۔ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی پہنچی ہوئی شخصیت تھی اور اپنے علاقے کے سردار بھی تھے۔ تو لوگوں نے شکایت کی ان سے کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، ہمارے علاقے کا ماحول وہ خراب کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر ناچنا شروع کرتے ہیں۔ اور بعض نے تو یہ بھی کہا اور لکھا کہ حضرت بابا بلے شاہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن نہ وہ مرد تھے نہ وہ عورت تھے۔ بہرحال تو کہا کہ وہ راستے پہ جو ہے ناچتے پھرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں، ہماری بہن بیٹیاں وہاں سے گزرتی ہیں یا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو ان کے والد نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کر، پھر انہوں نے یہی حرکت کی، پھر ان کو بلا کے سمجھایا کہ ایسا نہ کر، پھر انہوں نے یہی حرکت کی۔ تو آخری دفعہ ان کے والد نے کہا کہ میری اپنے محلے میں عزت ہے، بار بار لوگ تیری جو ہے شکایت لے کے آ رہے ہیں، اگر تو نے اب ایسا کیا تو میں تجھے تیرا سر جو ہے دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ بہرحال وہ پھر بھی باز نہ، یہ باتیں بتا رہا ہوں جو لوگوں نے من گھڑت قصے جو ہے لگائے ہیں، میں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ واقعی یہ ان کا قصہ ہے۔ تو اب وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے یہی حرکت کی، تو ان کے والد صاحب نے جو ہے ان کو بلایا اور کہا کہ اب چونکہ میں نے تمہیں اتنی دفعہ سمجھایا لیکن تو باز نہیں آیا، اب میری بھی زبان کا سوال ہے، میں نے زبان دے دی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو میں اسے مار دوں گا، لہٰذا میں اپنی زبان کو پورا کروں گا۔ تو بابا بلے شاہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے زبان دی ہے، لیکن میری ایک وصیت آپ یاد رکھیں، جب آپ مجھے مار دیں اور میرا جنازہ پڑھائیں تو ایک شخص گھوڑے پر میرا جنازہ پڑھنے آئے گا، وہ شخص آئے گا اور جنازہ پڑھے گا، پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کے واپس جائے گا، آپ صرف اس سے یہ پوچھ لینا کہ عشق کس کو کہتے ہیں، آپ اس سے بس یہ پوچھ لینا۔ اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کو جو ہے سر دھڑ سے اس کا الگ کر دیا۔ اب جب جنازہ رکھا گیا، جنازہ پڑھایا، تو ان کے والد نے دیکھا کہ واقعی ایک شخص آیا ہے گھوڑے پر اور وہ جنازے میں شریک ہوا ہے۔ اب وہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، جب جنازے سے وہ فارغ ہوئے تو وہ میت کو لے کر ان کے والد صاحب کے ذہن سے نکل گیا کہ اس سے مجھے یہ پوچھنا ہے، لہٰذا وہ شخص گھوڑے پہ سوار کو جانے لگا تو ان کے والد صاحب پیچھے پیچھے ان کے بھاگے گئے۔ جب ان کو یاد آیا تو ان سے پوچھا کہ آپ بلے شاہ نے کہا تھا کہ ایک شخص گھوڑے پر آئے گا، لہٰذا جنازے میں آپ ہی ہیں جو گھوڑے پر آئیں اور اس سے پوچھ لینا کہ عشق کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ عشق کیا ہے۔ تو اس شخص نے اپنے چہرے پر اس کا نقاب باندھا ہوا تھا، اس نے کپڑا باندھا ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ کپڑا اٹھایا اور کہا کہ یہ عشق ہے، اور وہ شخص خود بابا بلے شاہ۔ اب یہ قصہ گھڑا ہوا ہے، یہ قصہ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ ایک بندہ جو سراسر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر رہا ہو، وہ کس طرح اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ قرآن پاک نے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور اللہ پاک نے حضور سے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہ پھر تم اللہ کا ذکر کرو، وہ بھی ہے، وہ بھی حضور کی اتباع، حضور نے سمجھایا، حضور نے سکھایا، لیکن آئیڈیل کس کو بنانا ہے، زندگی کس کی اختیار کرنی ہے اگر اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ جو ایک کیریکٹر انہوں نے بنایا ہے اور اس کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا ہے کہ یہ وہ تھے، تو کیا اس کیریکٹر کے اندر آپ کو کوئی حضور کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے؟
کہ یہ بندہ اتباع سنت میں کوئی اس کو مہارت تھی یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس نے اپنی زندگی میں اپنائی ہوئی تھی؟